السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہم نفحۃ الادب کا 20واں سبق پڑھیں گے، تدبیر النجات، جان بچانے کی تدبیر یعنی حیلہ، طریقہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اتخذت فارۃ مسکنا لہا بجوار بستان، ایک چوہے نے باغیچے کے برابر میں، بجوار برابر یعنی بازو میں، باغیچے کے برابر میں اپنے لیے ایک گھر بنا لیا۔ اتخذت فکانت تجمع فیہ الغلات، تو وہ یعنی چوہا، تو وہ اس میں یعنی گھر میں، اس میں غلہ کھانے کی چیز کو کہتے ہیں، غلہ جمع کرتا تھا، تجمع جمع کرتا تھا، وتستکن فیہ فی الشتاء، اور اس میں سردی میں چھپتا تھا۔ استکن یستکن استکنانا، ایک نمبر نیچے دے رکھا ہے، کیا دے رکھا ہے؟ تختفی، تختفی یعنی چھپتا تھا، تستکن یعنی تختفی چھپنا، تو وہ سردیوں میں اس میں چھپتا تھا۔ فَإِذَا خَرَجَتْ إِلَى الْبُسْتَانِ وَجَدَتْ فِيهِ فَاكِهَةً شَهِيَّةً، تو جب وہ باغیچے کو نکلا، باغ کو نکلا یعنی باغیچے کی طرف نکلا، وجدت تو اس نے اس میں، فیہ اس میں، پسندیدہ میوے، پسندیدہ پھل پا لیے یا پائے۔ شہیہ کہتے ہیں جو لذیذ ہو، جس کی طرف شہوت ہو یعنی خواہش ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شہیہ۔ شہیٌ شہیۃٌ، یہ مؤنث ہے کیونکہ یہ صفت بن رہا ہے، یہاں پہ مؤنث لے کر آئے ہیں۔ تو جب وہ باغیچے کی طرف نکلا یا نکلتا تو وہ اس میں پسندیدہ میوے پاتا۔ وماء رویا، اور تازہ پانی، رویا کہتے ہیں تازہ، عمدہ، اور عمدہ پانی کو پاتا یعنی عمدہ پھلوں کو پاتا اور عمدہ پانی کو پاتا، یعنی اس کو وہاں ملتے۔ فَتَأْكُلُ مَا تَشَاءُ وَتَشْرَبُ مَا تَشَاءُ، ما تشاء کا کیا ترجمہ کریں گے؟ جو وہ چاہتا، جو وہ چاہتا۔ فتأکل تو وہ کھاتا، ان سب میں ہی ضمیر ہے کیونکہ فارۃن یہ لفظ مؤنث ہے، اس لیے یہاں پہ سارے فعل مؤنث آ رہے ہیں تا کے ساتھ۔ تو اسے آپ یوں نہ سمجھیں کہ یہ واحد مذکر حاضر کی تا ہے، بلکہ نہیں، یہ غائب مؤنث کی تا ہے۔ تو وہ جو چاہتا کھاتا اور جو چاہتا پیتا۔ وعادت ذات یوم الی مسکنها فوجدت فیہ ثعبانا یأکل من حبها وینام فی وکرها، اور ایک دن، ذات یومن ایک دن، اور ایک دن وہ اپنے گھر کی طرف لوٹا، فوجدت فیہ ثعبانا، تو اس نے اس میں یعنی گھر میں ایک سانپ کو پایا۔ یأکل من حبها، جو اس کے دانوں میں سے یعنی اس کے کھانے میں سے، حبن دانے کو کہتے ہیں، یا مراد اس کا کھانا ہے، جو اس کے کھانے میں سے کھا رہا تھا یعنی اس کے دانے کھا رہا تھا۔ وینام فی وکرہا، اور اس کے بل میں سو رہا تھا۔ وکرن کہتے ہیں، ویسے چھید کے معنی میں آتا ہے، یہاں چوہے کے بل کے معنی مراد ہے، کیونکہ وہ بھی اپنا بل ایسے سوراخ سا ہی بناتا ہے، تو اس لیے وکرن لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے جحرن و مسکن الفأر وغیرہ، اور پرندے کے گھونسلے کے لیے بھی جو ہے وکرن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور وہ اس کے بل میں سو رہا تھا۔ فذهبت الى ملک الفیران تذکر ما اصابها، تو وہ چوہوں کے بادشاہ کے پاس گیا۔ فیران فارن کی جمع ہے فیران، تو وہ چوہوں کے بادشاہ کے پاس گیا۔ تذکر ما اصابها،
اس چیز کو ذکر کرنے جو اس کو پہنچی. اصاب یصیب اصابتاً پہنچنا یا مصیبت کا آنا اس معنی میں بھی آتا ہے. اس بات کو ذکر کرنے کے لیے جو اس کو پہنچی تھی، اس مصیبت کو ذکر کرتا جو اس کو پہنچی. تو وہ چوہوں کے بادشاہ کے پاس گیا اس چیز کو ذکر کرنے جو اس کو پہنچی. وَتَطْلُبُ مِنْهُ الْانْتِقَامَ مِنْ ظَالِمِهَا، یہ ظالم ہے لفظ، اور وہ اس سے یعنی بادشاہ سے اپنے اوپر ظلم کرنے والے سے انتقام لینے کی کو طلب کر رہا تھا. تطلب، اور وہ اس سے یعنی بادشاہ سے اپنے اوپر ظلم کرنے والے سے انتقام لینے کو طلب کر رہا تھا. فقال لها، تو بادشاہ نے اس سے کہا، یعنی چوہوں کے بادشاہ نے کیا کہا، انی اخاف منہ ولا استطیع قتالہ، بے شک میں تو اس سے ڈرتا ہوں، یا پھر یوں ترجمہ کر لیں گے میں تو اس سے ڈرتا ہوں، تو اس میں تاکید آ جائے گی، میں تو اس سے ڈرتا ہوں اور میں اس کو قتل کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا. فوقفت الفارة على غصن شجرة حزينة متألمة، یہ وقفہ کے معنی ہوتے ہیں ٹھہرنا، چلتے چلتے جب ٹھہر جاتے ہیں، رک جاتے ہیں تو وقفہ کا استعمال کرتے ہیں. اور جانوروں کے ساتھ جب وقفہ آئے گا، جیسے کسی چیز کے اوپر کھڑے ہو جانا، پیڑ وغیرہ کے اوپر یا پرندے کے ساتھ، تو معنی ہوں گے بیٹھنے کے. جیسے چڑیا اگر پیڑ کی ٹہنی پر جو ہے وہ ٹھہر جائے تو اس کو ہم کہیں گے چڑیا ٹہنی پر بیٹھی ہوئی ہے، تو اس کے لیے وقفہ کا لفظ ہم استعمال کریں گے. فوقفت الفارة على غصن شجرة حزينة متألمة، تو چوہا پیڑ کی ٹہنی پر بیٹھا ہوا تھا تکلیف اور غم کی حالت میں. متألمہ تکلیف کی حالت میں، حزینتاً غم کی حالت میں، غم اور تکلیف کی حالت میں پیڑ کی ٹہنی پر بیٹھ گیا. وبینما، اور اسی دوران، بینما کا کیا ترجمہ کریں گے، اور اسی دوران، وائل، انگلش میں کیا کہیں گے، وائل، اور اسی دوران. وبینما ہی غارقۃ فی تفکیرها اذ ابصرت فلاحا یغط فی نوم عمیق، اور اسی دوران کہ وہ اپنی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا. غارقۃ ڈوبا ہوا، تفکیر سوچنا، اور اسی دوران کہ وہ اپنی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا. اچانک، اذ کا کیا ترجمہ کریں گے، اچانک، یہ مفاجات کے لیے بھی آتا ہے، یعنی کوئی کام اچانک ہونا. اچانک اس کی نظر ایک کسان پر پڑی. ابصر یبصر ابصارا، دیکھنا، نظر ڈالنا. اس کی نظر ایک کسان پر پڑی. یغط، جو یغط، غطہ یغط مانے کھراٹے لینا، یغط جو کھراٹے لے رہا تھا. فی نوم عمیق، گہری نیند میں، عمیق مانے گہرا، جو گہری نیند میں کھراٹے لے رہا تھا. وابصرت الثعبان یسیر علی ارض الحدیقۃ، اور اس نے سانپ کو باغیچے کی زمین پر چلتے ہوئے دیکھا، یا پھر اور اس کی نظر باغیچے کی زمین پر چلتے ہوئے سانپ پر پڑی. فوثبت، تو وہ کود گیا، کون، چوہا. فوثبت، تو چوہا کود گیا. علی وجہ الفلاح، کسان کے منہ پر. فانتفض، انتفض ینتفض انتفاضا، اس کے معنی ہوتے ہیں تھر تھرانا، کپ کپانا. اور جب آدمی کے ساتھ یعنی انسان کے ساتھ اس کے معنی مراد لیں گے تو اس کے معنی ہوں گے حرکت میں آ جانا، بیدار ہو جانا. فانتفض، تو وہ اٹھ گیا. وقام، اور کھڑا ہو گیا. فاقتلع غصن شجرۃ، اقتلع یقتلع، یہ اقتلع یقتلع اقتلاعا کے معنی ہوتے ہیں اکھیڑنا. کسی چیز کو جڑ سے اکھیڑنے کے معنی میں آتا ہے. یہاں توڑنے کے معنی میں کہ اس نے ٹہنی توڑی. شجرہ غصن شجرۃ یعنی پیڑ کی ٹہنی.
फ़क़्तलअ ग़ुस्न शजरतिन, तो उसने पेड़ की एक टहनी तोड़ी या उखेड़ी। व अख़ज़ यतबउहा फ़ी सैरिहा, अख़ज़ यख़ुज़ु ये मुआविन फ़ेल के तौर पर इस्तेमाल होगा यहाँ पर। अख़ज़ यानी किसी काम को करते रहना, करने लगना, इस माना में पीछे भी आ चुका है ये। और वो उसके रास्ते में उसके पीछे लग गया या उसका पीछा करने लगा। तबिया यतबाऊ के माना होते पीछा करना। और वो उसके रास्ते में उसका, हा से मुराद सुअबान है, उसका पीछा करने लगा। अख़ज़ा के माना आ रहे हैं, मुआविन फ़ेल है यहाँ पे। फ़वजद सुअबान फ़ी तरीक़िही, फिर उसने अपने रास्ते में सांप को पा लिया। फ़वजद सुअबान फ़ी तरीक़िही, तो उसने सांप को रास्ते में पा लिया। फ़क़तलहु, फिर उसने उसको कत्ल कर दिया यानी मार दिया सांप को। वनसियल फ़ारता, और वो चूहे को भूल गया, यानी जो चूहा उसके मुंह पे कूदा था वो भूल गया, सांप को मारने में लग गया और चूहे को भूल गया। वनसियल फ़ारता, और चूहे को भूल गया। फसलिमत, तो चूहा महफूज हो गया। वरजात इला दारिहा आमिनतन मुतमइन्नतन, और वो अपने घर पुरअमन और इत्मीनान के साथ लौट आया। अमन के साथ और इत्मीनान के साथ लौट आया। इसका तर्जुमा जो है यतबाउहा फ़ी सैरिहा, उसकी चाल में, यानी उसकी चलने में उसका पीछा करने लगा। सैर के माना चलना होते, तो उसकी चाल में जो है उसका पीछा करने लगा और उसको रास्ते में पा लिया यानी पकड़ लिया। यही इक्तिफ़ा करते हैं। आपको अगर कोई अपने सवालात पूछने हो सबक से मुतालिक या अरबी से मुतालिक, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैं अक्सर वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में देता हूँ और कमेंट में भी डालता हूँ, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। आप अगर ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। वहाँ पर इससे मुतालिक जो है कुछ भी आपका सवाल हो तो पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह जवाब जो है उसका देने की कोशिश की जाएगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।